بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. و قسم ہے سمائی آسمان کی، ذاتی والے بروج برجوں والے، والیومی اور اس دن کی، موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہدن اور حاضر ہونے والے کی، ومشہود اور جس میں حاضر ہوتے ہیں، قتلا مارے گئے، اصحابو والے، اخدود خندق، الناری آگ، ذاتی والی، وقود ایندھن، اس جبکہ ہم وہ علیہا اوپر اس کے قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ علی پر ما یفعلون اس پر جو کرتے تھے، بالمؤمنین ساتھ ایمان والوں کے، شہود شاہد یعنی حاضر تھے، وما اور نہیں، نقموا بدلہ لیا انہوں نے، منہم ان سے، الا مگر ان اس کا کہ یؤمنون وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، عزیز جو غالب ہے، حمید قابل ستائش ہے، الذی وہی، لہو جس کے لیے، ملکو بادشاہت ہے، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالی، علی سے کلی ہر شیئن چیز، شہید واقف ہے. انا بے شک الذین جن لوگوں نے فتنو تکلیفیں دی، مؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر، لم نہ، یتوبو توبہ کی انہوں نے، فلہم پس ان کے لیے، عذاب ہے، جہنم دوزخ کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، حریق جلانے والا. انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا نیچے ان کے، انہارو نہریں، ذالکا یہی ہے، فوزو کامیابی، الکبیر بڑی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہماری سورہ بروج شروع ہو رہی ہے. یہ مکہ معظمہ کے اس دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے جس میں کہ
ظلم و ستم اس وقت پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ان کے ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس میں کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اور ان پر ظلم و ستم توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو بھی اس میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کا اس کو بہترین پھر اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ان ظالموں سے بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا لیں گے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایک قصہ بھی جو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو کس طریقے سے آگ کے بھرے ہوئے گھڑوں میں جلایا گیا، پھینکا گیا، اور پھر ان کا جو یہ انجام اس میں بتایا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں گے۔ تو اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اس واقعے کو سنا کر تسلی دی گئی ہے کہ پچھلے جو لوگ گزرے ہیں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ بھی اتنے سخت حالات اور واقعات اور اتنے سخت ان کے ساتھ کے اوپر مصائب اور مشکلات آئیں، مگر وہ ایمان سے پھرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اس صورت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو ظہر اور عصر میں سورہ طارق اور یہ والی صورت یعنی سورہ بروج تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس میں دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ گواہی اور شہادت کی بات بھی ہے، دیکھنے اور دیکھے جانے کی بہت اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ تو اس صورت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے، اور یہاں دیکھیں گے ہم شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اپنی عظمت بیان فرمائی ہے کہ یہ سب کچھ جو اتنا بڑا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، یعنی کتنا زبردست جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے والی صورتوں میں ہم قیامت کے حوالے سے پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، گر جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے، مگر یہاں ایک مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور شوکت اور عظمت بیان فرمائی ہے کہ یہ آسمان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ کس طریقے سے اوپر اس میں برج جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور برج کے معنی ہیں محل کو بھی کہتے ہیں، ٹاور کو بھی کہا جاتا ہے، قلعے کو بھی کہا جاتا ہے، اور ذات المنازل، اور عمارت اور ایسی عمارت کہ جس کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے اس کو برج کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے اس سے مراد آسمان کے عظیم شان تارے اور سیارے بھی لیے ہیں، اور اس سے مراد چاند اور ستاروں کی منزلیں، بڑے بڑے تارے، اور اس سے ایک یہ بھی مراد لیا گیا جو حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں پر فرشتے مقرر ہیں، اور وہ شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے ان کے اوپر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو ہم شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر فرشتے مقرر ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر کوئی شیطان سنگن لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو وہاں سے جلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر بھی حفاظتی چوکیاں ہوتی ہیں پولیس والوں کی، تو وہاں پر اس طریقے سے آسمانوں میں یہ برج بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی شیاطین وہاں سے خبریں لے کر اچک کر دنیا میں نہ لے کر آئیں۔ اور یہ برجوں والے جو فرشتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ زمین پر بھی مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے اترتے ہیں، جیسے کہ جنگ بدر میں اترے تھے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے فرشتے اتر کر جو مسلمان ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور برجہ نمایاں کرنے کو، ظاہر کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، اسی سے تبرج ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یعنی جو بن سنور کر نکلتی ہیں، تبرج سے منع کیا گیا عورتوں کو کہ وہ زینت اختیار کر کے بن سنور کر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور بارجہ اس کشتی کو بھی کہا جاتا ہے جو دور سے نظر آ جاتی ہے، جس کے بادبان نظر آتے ہیں، دور سے نظر آتی ہے، تو اس کے معنی نمایاں ہونے کے ہیں۔ تو یہ برج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنائے ہیں، اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ پھر آگے دوسری جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، الیوم الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے جو اس کی تشریح کی ہے وہی کہ قیامت کا دن، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جس میں کہ ہر نیک اور بد کا اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کی جزا اور سزا ملے گی، اور اچھے لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے جہنم۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت آئے گی۔
اور اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، شہادتیں اور گواہیاں جو جمع ہوں گی۔ پھر آگے وہی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے، یعنی شاہد اور مشہود کی۔ شاہد کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، دیکھنے والا بھی ہوتا ہے، اور حاضر بھی اور سامنے اور گواہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مشہود کے معنی ہی قیامت کے دن کو بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں۔ جمعہ کے دن کو بھی کہا گیا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 40 سے زیادہ آراء ہیں، اقوال پائے جاتے ہیں، رائے ہیں مفسرین کی کہ اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں کہ اتنے مختلف اقوال جس کے بارے میں پائے جاتے ہیں کہ شاہد کون ہے اور مشہود کون ہے۔ انسان خود بھی اپنے اوپر گواہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کے بولیں گے اللہ کے حکم سے اور گواہی دیں گے، حق اور سچ بات کہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، خود شاہد ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد کہا گیا ہے، اور تمام امتوں بھی گواہی دیں گی، اور امت محمدیہ تمام امتوں کے اوپر گواہی دے گی، اور تمام پیغمبر بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری شہادتیں اور گواہیاں جو ہوں گی یہ سب جمع ہو جائیں گی۔ تو یہ گواہیوں کا دن ہے، شہادتوں کا دن ہے، اتنی ساری زمین گواہ ہوگی، فرشتے گواہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوگا، اس کا جسم گواہ ہوگا، اس کا جو ہے تمام ماحول، زمین سے ہر طرف سے فضا میں، آسمان میں جو بھی کچھ جہاں بھی کوئی چیز پہنچی ہوگی وہ اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ اور جو ہم نے کیا ہوگا، یعنی بہت سارے اقوال ہیں، تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی وہ ہمارے حق میں گواہی دیں گی، ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو قرآن پڑھا، ہم نے جو کام کیا وہ بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو ہم نے نہیں کیا یا کیا تو اس کے بارے میں سب شہادتیں اور گواہیاں جمع ہوں گی۔ تو اتنی زیادہ گواہیوں کا دن ہوگا۔ اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مرد اپنے خاندان پر رائی ہے تو اس کی، پھر عورت اپنے گھر اور اس کے شوہر کا گھر اور اس کے بچوں پر رائی ہے تو اس سے بھی وہ بھی شاہد ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ کب ہوگا، کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ زمین و آسمان اور تمام کائنات اور ہر چیز شاہد ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہماری تمام حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ہمارا جو ہے ساری یہ جو ریکارڈنگ ہے کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی بن جائے گی۔ تو جو اللہ ہے، جو رب ہے، جس نے بنایا ہے اس مخلوق کو اور دنیا میں بھیجا ہے کام کے لیے، تو کیا وہ پھر شاہد نہیں ہوگا؟ وہ نہیں دیکھ رہا، اپنی مخلوق کو نہیں جانتا ہے، وہ خود بھی دیکھ رہا ہے، وہ خود بھی گواہ ہے۔ پھر اس کے معنی دو طرح سے بھی ہیں کہ شاہد کے معنی ایک تو گواہی بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے، یعنی دیکھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور گواہی بھی وہاں پر پتہ چل جائے گی، دے دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا جو بھی کچھ تھا تو وہ اس میں ساری باتیں جو ہیں سب سامنے آ جائیں گی۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر صرف یہی آیت ہوتی، ایک ایسی آیت ہے یہ کہ ہم اگر اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں سدھارنے کے لیے ہمیں جو ہے صحیح عمل کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الموعود قیامت کا دن ہے، اور شاہد و مشہود عرفات کا دن ہے، عرفے کا دن، کہ جس میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب آپس میں اکٹھے ہو کر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ یہ منا کا دن ہے، اور کسی نے جمعہ کا دن کہا، اور کسی نے اس کو یوم النحر کہا، اور کسی نے اس کو بتایا کہ شاہد سے مراد انبیاء اور صلح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو کہ مسلمانوں پر شہادت دیں گے، مشہود ہوں گے، گواہی دیں گے۔ مراد وہ قومیں بھی ہیں جن پر گواہی دی جائے گی، اور قیامت کے دن سے یہ معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں شاہد کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اس سے افضل دن میں نہ طلوع ہوا نہ غروب، یعنی ہفتے کے دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مومن اللہ سے اچھی دعا کرے تو وہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے بندہ مومن پناہ مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پناہ دے دیتا ہے۔ اور اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور آنے والوں کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندق کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
اور قتلہ کا مطلب جو ہے اب ان کی شامت آئی، لعنت ہو، عذاب ان کو دیا جائے گا اور ہلاک ہوں، یعنی ایک یہ بددعائی یا جملہ ہے، قتلہ مارے گئے، اب شامت آئی ان کی۔ اصحاب الاخدود جنہوں نے خندقیں کھودی، خدا کے معنی ہوتے ہیں گڑھے کے، لمبا گڑھا یعنی لمبائی میں گڑھا کھودنا، لمبا گڑھا کھودنا یعنی لمبا کھود کے اس میں کتنے آگ جلا کر اس میں لوگوں کو پھینکا گیا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ مارے جائیں، قتل ہوں، اور ہلاکت ہے، لعنت ہے، شامت آئی ان کی، کن کی؟ جنہوں نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خندقیں کھود کر اس میں آگ جلا کر اس کے اندر پھینکا اور ہلاک کیا ان کو۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ 4 قسموں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک ہوں، مارے جائیں، اور یہاں پر ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ابھی تک ہم قیامت کے احوال پڑھ رہے تھے، اب یہاں پر ایک واقعہ سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے اہل ایمان کے حوالے سے کہ جو پہلے اہل ایمان تھے ان کے ساتھ میں کیا ہوا، اور یہ خندق والے کون تھے، کس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر جو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ الناری ذات الوقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، اذہم علیہا قعود جبکہ وہ ان کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھنے والے یعنی کام کاج چھوڑ کر سارا کچھ تماشا جو تھے، تماش بینی کر رہے تھے، وہ تماشائی بھی تھے اور وہ دیکھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ جو اہل ایمان کو اس میں پھینکا جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی جو مومنوں پہ جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ منظر بھی وہاں پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی کتنے زیادہ سخت دل ہوں گے وہ لوگ کہ کسی کو اس طریقے سے زندہ آگ میں پھینکا جانا، اور ایک نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، اور اس کے بعد میں ان کا وہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھنا، یعنی کتنے دل گردے کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہاں پر بیٹھ کے وہ دیکھ رہے تھے۔ اور قعود اور شہود آیا ہے، قعود کے معنی جم کر بیٹھنا، اور شہود کے معنی سامنے نظارہ کرنا، کسی منظر کو دیکھنا یا وہاں پر حاضر ہونا، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالب اور قابل ستائش ہے، یعنی ان مومنوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، بس اس بات پہ وہ ناراض ہوئے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کا انہوں نے اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، اس وجہ سے ان کا جرم یہ تھا ایمان لانا، اور ان کو اس وجہ سے ستایا گیا۔ اور حالانکہ یہ تو کوئی قصور نہیں تھا، ہر ایک کو ہر جگہ اپنا مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے ساری دنیا میں، مگر ان کو اس لیے جلایا گیا، ان کو اس لیے خندقوں میں پھینکا گیا اور آگ میں جلایا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کسی کو مارا نہیں تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف کس وجہ سے ستائے جا رہے تھے کہ وہ مسلمان تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ اور یہ واقعات اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں کئی بار پیش آ چکے ہیں اس طریقے کے واقعات، اور صحیح بخاری کی ایک روایت جو ہے اس میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور جو کہ اس طریقے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذہین بچہ دے دیجئے جس سے میں جادو سکھا دوں۔ چنانچہ اسے ایک بچہ دے دیا گیا، کیونکہ یہ کام آگے چلتا رہے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ تک ختم ہو جائے، تو ایسا کوئی بچہ دیجئے جو بہت ذہین ہو تاکہ میں اسے اپنا یہ سارا جادو کا جو ہے کرتب وہ سب سکھا دوں۔ یہ بچہ اس کے پاس آتا جاتا رہا، راستے میں ایک عالم کا گھر پڑتا تھا، ادھر سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی یہ بچہ اس عالم کا واز سننے لگ جاتا اور کبھی عبادت بھی کرنے لگتا تھا، یعنی وہ اسے دیکھتا تھا، اس کا طریقہ اسے اچھا لگتا تھا تو عبادت بھی کرنے لگتا تھا اور اس کی واز و نصیحت بھی سننے بیٹھ جاتا تھا۔ ادھر تو اسے جادوگر ڈانٹتا تھا اور ادھر ماں باپ اسے تنبیہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں جگہ دیر سے پہنچتا تھا، گھر پر بھی اور اس کے پاس بھی، جادوگر کے پاس بھی۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر عالم سے ان کی شکایت کی۔ عالم نے اس سے کہا کہ اگر جادوگر پوچھے تو کہہ دیا کرو کہ گھر والوں نے، اور اگر ماں باپ پوچھیں تو کہہ دیا کرو جادوگر نے روک لیا تھا۔ آخر اسی طرح سے ایک زمانہ گزر گیا اور بچہ ادھر تو جادو سیکھتا رہا اور ادھر اللہ کا دین سیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک ہیبت ناک جانور راستہ گھیرے پڑا ہے
اور لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ دل میں کہا یہ موقع ہے کہ میں دین الہی اور جادو کا امتحان کروں کہ کون سا طریقہ اللہ کو پسند ہے۔ آخر اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اسے مارا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک عالم کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے بہتر ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مر جائے تاکہ لوگوں کو نجات مل جائے۔ اللہ کی شان، پتھر لگتے ہی جانور مر گیا۔ پھر بچے نے عالم سے یہ واقعہ جا کر کہا تو عالم نے کہا کہ بیٹا، اب تو مجھ سے زیادہ افضل ہو گیا ہے، تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، اگر ایسا ہو تو میرے متعلق کچھ بھی نہ بتانا۔ پھر تو اس کے پاس ضرورت مندوں کا ٹھٹ کا ٹھٹ لگا رہنے لگا۔ اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور کوڑی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ دربار میں ایک نابینا وزیر بھی رہتا تھا۔ جب اس کے کان میں یہ بھنک پڑی تو وہ بھی تحفے تحائف لے کر حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر میری بینائی لوٹ آئی تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ بولا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اللہ کا دین قبول کر لوگے تو میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا۔ وزیر نے اقرار کر لیا کہ میں اللہ کا دین قبول کر لوں گا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے وزیر کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اب تو وزیر حسب سابق دربار میں کام کرنے لگا۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ بینائی کیوں کر تمہاری لوٹی؟ وزیر بولا، پروردگار نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ بولا، کیا میں نے؟ وزیر بولا، نہیں، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہاں، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو مارا، پیٹا اور طرح طرح کی اسے سزائیں دیں اور پوچھا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ وزیر نے کہا کہ فلاں بچے کے ہاتھ پر میں مشرف باسلام ہوا ہوں یا میں اسلام لایا ہوں۔ بادشاہ نے بچے کو بلا کر کہا کہ اب تو جادو میں تو خوب ماہر ہو گیا ہے کہ جادو سے ہر قسم کی بیماریاں بھی دور کرنے لگ گیا ہے۔ بچہ بولا، غلط بات ہے، بھلا میں کیا اور کیا جادو؟ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میرے اختیار میں ہے؟ بچہ بولا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا تیرا بھی میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ بچہ بولا، ہاں، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بھی اسی طرح سے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر عالم کا پتہ لگا لیا اور اسے بلا کر ترک اسلام کا حکم دیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آخر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی اس کو اسلام کے لیے یہ سزا دی گئی کہ اس کو کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ پھر بچے کو ترک اسلام کا حکم دیا گیا۔ بچے نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ایک دفعہ پھر اسے ترک دین کے لیے سمجھاؤ، مان جائے تو خیر ہے، ورنہ چوٹی سے اس کو دھکا دے کر گرا دینا۔ چنانچہ پہاڑ پر لے جایا گیا۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اکفنہم بما شئت، اے اللہ مجھے حسب مرضی ان سے نجات دے دے۔ دعا کرتے ہی پہاڑ ہلنے لگا، سب سپاہی لڑک گئے، بچہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ پھر پہاڑ سے اتر کر ہنستا کھیلتا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، سپاہی کہاں ہیں؟ بولا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے سپاہی بلا کر کہا کہ سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے ڈبوآؤ۔ پھر جب سپاہیوں نے اسے سمندر میں پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا مانگی۔ اچانک ایسی موجیں آئیں جو تمام سپاہیوں کو کھینچ کر سمندر میں لے گئیں اور بچہ کشتی میں ہی جمع رہا۔ پھر بادشاہ سے آ کر بولا، میرے اللہ نے مجھے ان سے بھی بچا لیا ہے، تم مجھے کسی تدبیر سے مار نہیں سکو گے۔ ہاں، ایک تدبیر ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ بولا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور کھجور کے تنے پر سولی چڑھا کر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا کر بسم اللہ ورب ھذا الغلام پڑھ کر مجھے مار دو، یعنی اللہ کے نام سے اس لڑکے کے، یعنی اللہ کے نام سے اور اس لڑکے کے رب کے نام سے پڑھ کر مجھے مارو، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی تدبیر کی۔ تیر بچے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ پھر تو لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں آئیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے آدمی یہ حال دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے، اس بچے کی ترکیب ہم سمجھ نہ سکے، لوگوں نے اس کا دین قبول کر لیا اور جو ڈر تھا وہ سامنے آ گیا۔ آخر بادشاہ نے تمام محلوں اور راستوں میں کھائیاں کھدوا کر ان میں لکڑیاں بھروا کر آگ لگوا دی اور ان بے گناہوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ مسلمان صبر و سکون سے آگ میں جل گئے۔ ایک عورت بھی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا ذرا جھچکی، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی اور جو بچے بولے ہیں اس میں یہ بچہ بھی شامل ہے۔ بولا، امی جان تم تو حق پر ہو، صبر سے آگ میں کود جاؤ۔ اور وہ پھر اس کی ماں
اس آگ میں کود گئی۔ اور یہ مسند احمد، مسلم اور نسائی کی روایت ہے۔ اور بھی اس کے حوالے سے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں مشہور ایک یہ بھی ہے کہ یمن کے علاقے نجران کا تاریخی واقعہ ہے یہ بھی، کہ یہاں پر عیسائی رہتے تھے جو اس وقت کے مسلمان تھے، اور 523 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں کا ایک یہودی بادشاہ تھا، اس کا نام ذو نواس تھا، اور اس نے عیسائیوں کو زندہ جلایا۔ پہلے ان کو مذہب بدلنے کی کہا، یہودیت اختیار کرنے کے لیے، مگر جب وہ نہیں مانے تو ان کو زندہ جلا دیا، اور ان سے ان کا مذہب چھوڑنے کی کہا، مگر نہیں مانے تو پھر خندقیں کھدوائی گئیں اور ان میں آگ جلوائی گئی، اور بڑے پیمانے پر اس میں لوگوں کو ڈال کر عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ اور اسلام میں اگر دیکھیں تو کسی کو بھی زندہ جلانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ کیا ایسے مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ہزاروں کو زندہ جلا دیا؟ تو ہم دیکھیں کہ شروع سے جو سورت میں پہلے قسمیں کھائی گئیں اہم چیزوں کی، آسمان کے برجوں کی، قیامت کے دن کی، عدل و انصاف کی، کہ شاہد اور مشہود کی، دیکھنے والی چیز اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ جو اور یہ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس آگ کے تماشے کو دیکھ رہے تھے، سب بیٹھ کر وہاں پر انجوائے کر رہے تھے، یعنی لطف لے رہے تھے اس سے۔ اب ان کی شامت کہاں پر آئے گی؟ پھر قیامت کے دن آئے گی، ان کی خبر لی جائے گی، اور ان کی خبر لینے کے لیے دوزخ کی یہاں پر ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ جیسے انہوں نے دنیا میں بھٹیاں بنائی، ایسی وہاں پر جہنم جو ہے بھڑکائی جائے گی اور ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ بوسنیا میں کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا گیا، کہاں کہاں آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، تو وہ سب کی سب کس وجہ سے مارے گئے اور ستائے گئے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو وہاں پر لوگ تھے وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے یا ان کے نام مسلمانوں کے سے تھے، باقی ان کا کوئی بھی کام مسلمانوں کا جیسا نہیں تھا، مگر اس وجہ سے ان کو مارا اور ستایا گیا اور جلایا گیا، ختم کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے نام تھے ان کے۔ اور ان لوگوں کی بھی جن کی یہاں پر جلائے جانے کا ذکر ہے، وہ بھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، اس لڑکے کو دیکھ کر ابھی تو ایمان لائے تھے وہ، اور وہ جلا کر ختم کر دیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ یہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایک طریقے سے تسلی دی گئی ہے کہ مومنوں کے ساتھ اگر کوئی یہ سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں غلط ہو رہے ہیں، یا اس وقت مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کر رہے تھے، یا اس لڑکے کے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا، اذیتیں دی گئیں، تو یہ سب ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ کتنا سخت آزمائشیں تھی مکہ میں بھی، اور کتنا ظلم اور ستم تھا، کس طریقے سے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا کہ چربی پگھل کر اس میں کوئلے بجھ جاتے تھے، اور چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو کر رہے تھے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے ہیں، اور یہ آسمان بھی گواہی دے گا، قیامت کا دن بھی گواہی دے گا کہ یہ سب جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی اور ستم ہوا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سب سے لے گا، اور ان کی سب کی شامت آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا کہ ان مومنوں کی یہی بات تو انہیں بری لگی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ نقموں کا مطلب ہوتا ہے بگڑنا، ناراض ہونا، برا ماننا، عیب لگانا یا کسی چیز کو عیب سمجھنا۔ تو ان کا جرم جو تھا، جو ان سے بدلے لیے گئے، ان کو جلایا گیا، ان کو مارا گیا، تو ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تو تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جس کی وجہ سے انہیں جلایا گیا۔ اور ایمان کس پر لائے تھے؟ عزیز الحمید۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر دو صفات آئی ہیں، عزیز غالب بھی ہے، قاہر بھی ہے، قادر بھی ہے، اور وہ شر کو روک بھی سکتا ہے، یعنی اتنی طاقت اور قوت، ایسے غلبے والا ہے، ایسا عزیز ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ سب چیزیں سب کو رکا سکتا ہے۔ مگر یہ امتحان کے لیے یہ سب چل رہا ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون کیا کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے۔ اور پھر حمید بھی ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اسے مانے نہ مانے، انکار کرے، شرک کرے، کچھ بھی کرے، وہ اس کی تعریف تو ہے ہی ہے، وہ تو قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ اور یہ چاہے اللہ کو نہ مانے، مگر اللہ کی تعریف تو خود بخود ہے ہی۔ تو ایسے رب پر ایمان لائیں اور اس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ضرور لے گا۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمائی ہے کہ وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان باغیوں اور سرکشوں کے ذکر کے بعد زمین و آسمان کے جو ذکر کر رہے ہیں، زمین و آسمان کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ اس
ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑنے پر قادر ہے، ان کو پکڑ سکتا ہے، اسی وقت سزا دے سکتا ہے، اسی وقت ان سے انتقام لیا جا سکتا ہے، مگر وہی آزمائش کے لیے یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے جو ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس کا جزا اور سزا دی جائے گی، تو اس تک وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ سب ہماری حرکات، سکنات، ہمارے کام، ہمارے عمل، ہمارا جو بھی کچھ ہے، یہ سب ان سب میں ہماری جو ہے وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ان سب کے درمیان میں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی بن جائیں گی، اور ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور یہ ظلم و ستم بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ایمان لانے پر ان لوگوں کو جلایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، تو اصل شاہد تو اللہ تعالیٰ ہے۔ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب نظر میں ہے۔ صحابہ کرام پر 13 سال جو مکہ میں مظالم اور مصائب اور مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑا، کتنے مشکل اور کتنے سخت حالات تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اس میں گزارا کیا، اور کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے 13 سال کے بعد میں ہجرت ہوئی اور کس طرح مدد فرمائی، اور پھر مدینہ چلے گئے، پھر وہاں پر بھی کفار نے جنگیں مسلط کی اور وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ تو یہ تمام کشمکش جو ہے جو ہوئی حق اور باطل کے خلاف، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور وہ زمین اور آسمان اس کے ہیں، وہ ان کا غلبہ رکھتا ہے، اس کی ہر چیز نظر میں ہے، وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر یہ بھی یعنی پوری قوم کو، بوڑھے بچے عورتیں، سب کو آگ میں پھینک دیا گیا، سب کو جلایا گیا، سب کو ستایا گیا، سب کو مارا گیا، کس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو پھر ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو سمجھایا یہ گیا ہے کہ یہ جو بھی تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں، تو وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے، آزمائش ہوگی، کوئی حالات ایسے ہو سکتے ہیں، کسی بھی آزمائش کی اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات اور ایسی جو ہے مشکلات سے محفوظ رکھے۔ مگر جب کوئی اگر اس طرح کی آزمائش یا پریشانی ہو تو اس میں کہا گیا ہے کہ پھر اللہ سے مدد مانگی جائے اور ایمان پر ثابت قدم رہا جائے، ایمان نہیں چھوڑا جائے۔ یعنی ایمانی جو ایک طریقے سے تسلی بھی دی گئی ہے اور ایمانی قوت بھی پیدا کی گئی ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو آزمائش ہوگی، مگر ایمان وہ چیز ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ میں ہی انسان تمام چیزوں کو قبول کر لے تو ہی پھر اس کے لیے کامیابی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ کے پاس وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ بھی لے گا اور انتقام بھی لے گا جنہوں نے ان کو ستایا۔ تو آگے والی آیت میں پھر وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، اور ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ یعنی جنہوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، انہیں جو ہے اذیتیں دیں، پریشان کیا، تو پھر ان کو تکلیفیں دیں تو اور توبہ نہیں کی، یعنی ان آزمائشوں کے بعد میں جو انہوں نے مومنوں کو دی اس کے بعد توبہ نہیں کی، تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے، اور پھر دوسرا جلنے کا عذاب بھی بتایا کہ انہوں نے جلایا تو اللہ بھی انہیں جلائے گا۔ یعنی جہنم میں تو ہے ہی آگ، وہاں تو جلے گا ہی جلے گا انسان، مگر پھر ایک اور بھی آگ کا تذکرہ کیا گیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور پھر آگ میں بھی جلایا جائے گا۔ اور اگر توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی اتنے سخت گناہوں کے بعد میں بھی اگر انہوں نے توبہ کر لی کہ اتنے مسلمانوں کو مارا اور جلایا، تو پھر بھی اگر توبہ کر لی مرنے سے پہلے، موت کے غرغرے سے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک عذاب کی بھی ڈراوا بھی ہے، جہنم بھی ہے اور جلنے کا عذاب بھی ہے، مگر اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی ایک خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے، یتوبو، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تو اللہ کے دوستوں کو جلانے والے، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے والے بھی اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے انہیں کہ توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لیے تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے کہ بچے نافرمانی کرتے ہیں ماں معاف کر دیتی ہے، پھر کرتے ہیں پھر معاف کر دیتی ہے، پھر تو ماں جب اتنی دفعہ کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ پھر کتنا معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اگر کوئی جو توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف پلٹے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہی بتایا ہے کہ جو ایمان لائے تو سب سے پہلی چیز ایمان، یعنی کیسی بھی آزمائشیں کیسے بھی حالات ہوں ایمان سے نہیں پھرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہیں، ایمان عمل صالح. تو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیں ان کو جس میں کہ باغات ہوں گے اور ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. فوز بھی کہا گیا، فوز کے معنی خود ہی کامیابی کے ہیں، بہت بڑی کامیابی، اور کبیر اس کے ساتھ لگایا اور بڑی، یعنی اصل فوز کیا ہے؟ آگ سے بچ جانا، اور اس کے ساتھ اور بڑا لگایا اللہ تعالیٰ نے. تو اصل کامیابی پھر کیا ہے؟ آگ سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا. آج کتنی مشکلات اور پریشانیاں اور مصائب کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یہ اتنا شدید جو حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ کس طرح سے کہ دودھ پیتے بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا اور کس طرح سے ان کو ستایا گیا اور جلایا گیا. تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہ چاہے دنیا میں آئے اور یا پھر آخرت میں تو آنی ہے، وہاں تو پکڑ ہوگی. دنیا میں اگر نہیں پکڑے گئے یا مہلت ملتی رہی، اللہ تعالیٰ ان کو نے مہلت دے دی ان کو، تو وہاں پر تو ضرور ہی پکڑ ہونی ہے. وہاں پر تو جہنم بھی ہے اور عذاب حریق بھی ہے کہ جلنے کا عذاب بھی ان کو وہاں پر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس فوز کبیر، ہمیں سب کو اس فوز کبیر میں یا اس کو فوز کبیر کو حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہماری غلطیاں اور کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے، اور ایسا ہی ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دے کہ جو ہم ہر حال میں اور ہر طرح کے تمام طرح کے حالات میں ہم ثابت قدم رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے، ہم بہت ہی کمزور بندے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اپنا رحم کرم، اپنا فضل اور اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.